نکالو سورہ محمد آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، یا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقین، کہ اللہ ان کے کینے، ان کے بغض نکالیں گے نہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو وہ عداوت دشمنی رکھتے ہیں وہ اللہ سامنے نہیں لائیں گے لوگوں کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو بہت سے موقع پر یعنی ان کی پول کھول کر رکھ دی، اور بہت ساری جیسے ہم لوگ اس میں پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، یعنی سورہ برات، سورہ توبہ میں بھی ڈیٹیل سے ان کے بارے میں آیا تھا۔ کیا منافقوں کا یہ گمان ہے کہ اللہ مسلمانوں پر ان کی پول نہیں کھولیں گے، بلکہ اللہ تو ان کی منافقت کا انکشاف کرنے والے ہیں اور ایمان والوں کے سامنے ان کی حقیقت ظاہر کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ عقل والے انہیں پہچان جائیں۔ آخر انہی کے بارے میں اللہ نے سورہ برات اتاری جس میں ان کی شرمناک عادتیں بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے اس سورے کو کیا کہا گیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ ان سے ریلیٹڈ جو بات تھی تو سورہ توبہ کو اور کیا نام دیا گیا تھا؟ کسی کو نہیں یاد ہے؟ سورہ توبہ، توبہ کی وجہ سے اس کا نام آیا تھا۔ اور سورہ فادحہ یاد ہے؟ فادحہ، رسوا کرنے والی۔ کسی کی آواز ہی نہیں ہے۔ آواز آ رہی ہے کہ نہیں میری؟ آ رہی ہے آپا، جی نہیں آتی۔ یاد نہیں آپا۔ ہاں، کئی سال پہلے کی بات ہو گئی نا۔ سورہ فادحہ، ہا بڑے ہا سے ہے، فادحہ، فا الف دعا ہا، فادحہ، رسوا کرنے والی، کہ اس میں ان کے پول کھول کھول کر رکھ دیے گئے منافقین کے کہ یہ یعنی کیسے ہے۔ ادغان دغن کی جمع ہے، یعنی کینہ، حسد، بغض اور اسلام و اہل اسلام سے کدورت و عداوت، اور ان سے بھی جو اسلام کی مدد کرتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت میں لگے رہتے ہیں، یعنی اسلام سے بھی بغض، کینہ، دشمنی، اور اسلام پر چلنے والوں سے بھی اور اسلام کے لیے کام کرنے والوں سے بھی۔ یہ ساری عادتیں منافقین کی ہیں۔ دغن کہتے ہیں شدید عداوت اور کینے کو، یعنی ایسی ناراضگی جس کو انسان دل سے نہ نکال سکے، یعنی دل کی گہرائیوں سے حسد اور بغض رکھنا۔ منافقین کے حسد اور بغض کو ظاہر کر کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی۔ جیسے کہ ایک مرتبہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑائی میں عبداللہ بن ابی بن سلول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں تم ان پر خرچ نہ کرو، یعنی صحابہ کرام پر خرچ نہ کرو، یعنی اپنے جیسے خیال رکھنے والوں سے، تاکہ وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے الگ ہو جائیں، کہ جب کچھ ملے گا ہی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ اب جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے ان باتوں کا ذکر اپنے چچا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہ میں نے یہ باتیں اپنے کانوں سے سنی ہے۔ انہوں نے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور پوچھا، تو میں نے جو اس نے اس سے سنا تھا بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی اور اس کے ساتھیوں کو بھی بلا بھیجا۔ چنانچہ ان لوگوں نے جھوٹ سے کام لیا اور قسم کھا کر کہا کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور ان لوگوں کو سچا، کیونکہ اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے اتنا دکھ ہوا کہ مجھے کسی اور بات سے اتنا دکھ کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا تو میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ جس سے اللہ کے رسول ناراض ہو گئے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی اور ان کے جو اندر کے حالات تھے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور سورت کی تلاوت کی، سورہ منافقون کی، اور فرمایا اے زید، اللہ نے تجھے سچا کر دیا۔
تو کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، لیکن سامنے والا ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، قسم بھی کھا کے بول رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ کبھی نہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری برات کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دیں گے، کہ سامنے سے کوئی آ کر آپ کے حق میں گواہی دے گا، نہیں میں جانتی ہوں یہ نہیں، ایسی نہیں ہے، یا یہ ایسا نہیں بول سکتی، یا اس نے ایسا نہیں کہا. تو یہ انہوں نے صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے. ایک یہ بات بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو نہیں جانتے تھے، ورنہ فوراً کہہ دیتے کہ یعنی منافقین تم جھوٹے ہو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. تو ایک بات اس حدیث سے یہ پتہ چلی. دوسری یہ پتہ چلی کہ کبھی بھی معاملہ ہو کسی کے ساتھ تو دونوں فریقین کی بات سننا چاہیے. کوئی ایک نہیں کہ کوئی ایک کو بلائے اس نے اور اس کی بات پر یقین کر لے اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ زید بن ارقم کی بات سن کر منافقین کو اور اس کے ساتھیوں کو بلایا، عبداللہ بن ابی بن سلول کو، اس کے سردار کو، اور کہا، لیکن وہ تو پکے جھوٹے ہی تھے. قسم کھا کے کہہ دیا کہ نہیں نہیں، ہم نے ایسا کہا ہی نہیں، اللہ کی قسم. تو یاد رکھیے کہ نفاق دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عقیدے کا نفاق، جس کو نفاق اکبر کہتے ہیں. ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص اسلام کا اظہار کرتا ہے اور کفر کو دل میں چھپاتا ہے. نفاق کی یہ قسم انسان کو دین سے مکمل خارج کر دیتی ہے، مکمل نکال دیتی ہے. جیسے کفر اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق اکبر باجی، نفاق اکبر عقیدے کا نفاق، ہاں یعنی عقیدے میں ہی اس کا وہ، جس کو اعتقادی منافق کہا جاتا ہے. اعتقادی منافق. اور یہ عقیدہ رکھنے والا اسلام سے ہی خارج ہے. اس کے بارے میں بولے تھے نا، وہ ایسا ہوتا ہے اس سے پہلے کا سینٹنس. اب کفر کو اسلام، مسلمان ہے، اسلام قبول کیا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے. وہی کہ عقیدہ یعنی دل میں ہی، وہ زبان سے تو اسلام کا اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اس کے بغض ہے اسلام کے خلاف، رسول کا. ابھی ہم لوگ نفاق، اعتقادی نفاق کی 6 قسمیں پڑھیں گے. ابھی ہم وہ طریقہ دیکھ رہے ہیں نفاق کے. 2 طریقہ کون سے 2 طریقے کا ہوتا ہے. تو ایک اعتقادی نفاق، وہ نفاق کیسا ہوتا ہے جس کو نفاق کے اکبر کہتے ہیں. ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن کفر کو دل میں چھپاتا ہے. نفاق کی یہ قسم انسان کو دین سے مکمل باہر کر دیتی ہے. جیسے کہ کفر کیسے اسلام سے باہر ہے، وہ کفر کرنے والا اسلام سے خارج ہے، ویسے ہی یہ اعتقادی منافق بھی کیا ہے، اسلام سے خارج ہے. دوسرے طریقہ نفاق کا ہے عملی نفاق. عملی نفاق، عملی نفاق کیا ہے کہ انسان منافقین کے اعمال میں سے کوئی عمل کرے جبکہ دل میں ایمان ہو. یہ چیز انسان کو دین سے خارج تو نہیں کرتی، یعنی کفر میں مبتلا تو نہیں کرتی، لیکن بہرحال اس کے عمل میں یہ نفاق ہے، یعنی منافقین کے جیسے عمل کرنے والا، حالانکہ ہے مسلمان اور دل میں بھی برا نہیں سمجھتا، لیکن پریکٹیکلی اپنے وہ کر کے بتاتا ہے. مثلا مثال کے طور پر عملی منافق کیا ہے؟ مثلا یہ کہ مسلمان ہے، اب اس کو فجر میں اٹھنا نماز کے لیے بہت بھاری ہے. جیسے اقبال نے ایک شعر کہا ہے نا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے ہے پیار کہاں، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ منافقین پر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، ایک فجر اور ایک عشاء کی. اب یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن یہ دونوں نمازیں وہ نہیں پڑھتا. تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ایسے نہیں کرنے والے کو ہم کہیں کہ منافق، او منافق، بلکہ ہم اپنا جائزہ لیں. پڑھنے کا مقصد یہ، کیونکہ ہم لوگ نے سورہ بقرہ کے فرسٹ اس میں یہ منافقین کے بارے میں 13 آیتیں تقریباً وہاں پر پڑھی.
تو وہاں پر ہم لوگوں نے جانا تھا، تو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کسی عمل میں تو نہیں ہمارے ایسا چیز آ گئی ہے کہ جس سے ہم منافق گمان کیے جائیں، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ طاہر قلبی من النفاق وعمل من الریا ولسانی من الکذب ولعین من الخیانہ فإنک تعلم ما تخفی الصدور والخائنۃ العیون۔ اعتقادی نفاق کی 6 قسمیں ہیں، اگر آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عقیدے سے منافق ہونا کیا ہوتا ہے۔ تو اعتقادی نفاق کی 6 قسمیں ہیں۔ اس کا ارتکاب کرنے والا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ سورہ نساء کی آخری آیت ہے نا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ عقیدے اعتقادی منافق کی سزا کیا ہے کہ کفر سے بھی زیادہ، کہ اس کو جہنم میں سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ اعتقادی نفاق کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا۔ نمبر 2، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس میں سے بعض کو جھٹلا دینا، یعنی کچھ کو ماننا اور کچھ کو جھٹلا دینا، یہ بھی اعتقادی منافق کا کام ہے۔ نمبر 3، باجی دوسری پہلی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا۔ نمبر 2، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس میں سے بعض کو جھٹلا دینا، یعنی بعض کو تو ماننا اور بعض کو جھٹلا دینا۔ جیسے ہمارے وہاں ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اس طرح سے یا یہ کہا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں کہاں ہے، قرآن میں کہاں آیا ہے؟ تو یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو جھٹلا رہے ہو نا۔ قرآن کو ماننے کا تو دعویٰ کر رہے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ جھٹلا رہے ہو کہ قرآن میں کہاں آیا ہے۔ تو قرآن میں نہیں بھی آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے؟ وہی کی ایک شکل ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ وہ وہی کہتے ہیں جو وہی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تیسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا۔ چوتھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں ان میں سے بعض احکام کے ساتھ بغض رکھنا، یعنی جو آرڈر دیے ہیں اس میں سے بعض کو تو کرنا، بعض احکام کو نہیں ماننا۔ نہیں اب سود تو اتنا عام ہو چکا ہے، گھر گھر میں پہنچ گیا ہے، اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے، اور یہ کیا کریں گے۔ حکم آ گیا ہے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حکم کو کیا کرنا؟ بغض رکھنا اس چیز سے کہ کیوں آیا ہے اور یہ مشکل ہے ہمارے لیے اور ایسا ہے ویسا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ 5ویں قسم جو ہے اعتقادی منافق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی بے حرمتی پر خوشی کا اظہار کرنا۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نماز کا، اذان کا، مومن کے لباس کا، برقعے کا اور دوسری چیزوں کا، اور یہ اس پر خوش ہو رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی خوشی کا اظہار اس لیے نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تالی بجا رہا ہے، یعنی بڑا ہے وہ مجلس میں موجود ہے، جبکہ کیا کہا گیا ہے کہ ایسا کہیں پر کسی مجلس میں ہو تو فوراً وہاں سے نکلو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، جہاں پر اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی اعتقادی منافق ہے۔ نمبر 6، بے حرمتی کا اظہار کرنا نا باجی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی بے حرمتی پر خوشی کا اظہار کرنا، یعنی بے حرمتی ہو رہی ہے اس کو خوشی ہو رہی ہے، بے حرمتی پر خوشی کا اظہار کرنا۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنے کو ناپسند کرنا۔ اپا چھٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنے کو ناپسند کرنا، کیونکہ منافقین کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی تقسیم میں عدل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے نا کہ آپ کے اوپر شک کر رہے ہیں
नापसंद करने में क्या आता है? शक करना आपके ऊपर। फिर इसी तरह मुनाफिक की जो 4 निशानियां हैं वो तो आप लोगों को पता है, क्या क्या है 4 निशानियां? अब झूठ बोलेगा, वादा वफा नहीं करेगा, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और खिलाफवर्जी करे, मानत में खयानत करता है, और जब झगड़ा करता गुस्सा है आए तो गाली फट देता है। पड़े। फट पड़े। अब ये तो बाई हार्ड याद है, अब ये 6 याद करो, इत्तेकादी मुनाफिक की निशानियां। अब छठा आधा क्या बोले, रसूल के लाए हुए दीन की मदद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की मदद करने को नापसंद करना। जी आप इस आयत में हम सब के लिए ये सबक के ज़ाहिरी तो हम दीनदार बनते हैं, लेकिन अपने दिल का हम सब खुद जायजा लें कि दिल से मेरे लिए क्या दीन की फतह नुसरत या कामयाबी की मैं ख्वाहिश रखती हूँ। क्योंकि अद्दीनुन नसीहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन सरासर खैर ख्वाही का नाम है। यानी दीन को ऐसा नहीं है कि कुछ उलमाओं की जिम्मेदारी समझना और कुछ आलिमा की जिम्मेदारी समझना कि वो ये काम करे और अल्लाह के रहमत का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपनी रहमत की खास बारिश बरसाए। अल्लाह मफ्ताह लना अब्वाब रहमतिक या फत्ताहु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। कितनी अच्छी बारिश हो रही है माशाल्लाह। कहाँ पर हो रही है बारिश? अब मुमरा में हम लोग क्या हो रहा है? यहाँ नहीं हो रही बाजी, आपा हमारे पूना 3 में बजे नहीं से हो हो रही। रही है, 3 हो बजे भी से पूना हो में भी रही हो है। रही है, पूना में भी भी नहीं हो हो रही गया है। है ना, अंधेरा आपा भी हमारे बहुत हो यहाँ रहा भी हो रही है 3 बजे से। बहुत अच्छी बारिश हो रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। कबूलियत की घड़ी है, खूब दुआ मांगो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम लोगों को जो दीन आपने देकर भेजा उसकी सही समझ अता फरमा। क्योंकि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, तो अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा कि इस कुरान को हम इतनी दिलचस्पी से पढ़ें, इतने शौक से पढ़ें, इतने गौर से पढ़ें और इस दीन की खिदमत को अपना काम समझकर करें, ना कि किसी और की जिम्मेदारी। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम मोहब्बत का दावा करते हैं तो हम पर जिम्मेदारी है ना। मसलन अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो माँ की मदद करते हैं ना, कि माँ के हाथ बटाए काम में या उनके लिए आसानी करे कि कौन से काम करे जिससे वो खुश हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माँ बाप से भी बढ़कर है मोहब्बत में। तो आप तो पसंद करते थे, मोहब्बत करते थे दीन को के काम में आगे बढ़ने को, और सहाबा किराम को अप्रिशिएट किया करते थे। तो हमारे लिए भी इस काम को हमको अपनी जिम्मेदारी समझना है और उसके लिए अल्लाह ताला से नेमतें भी मांगना है कि यार अब अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका निअमतल ला यनफद, ऐसी नेमत जो कभी खत्म ना हो। जो भी नेमत इस दीन की खातिर है, अच्छी ज़हनियत, अच्छा इल्म, वक्त में बरकत, माल में खैर व बरकत, कि अल्लाह की राह में माल खर्च करे, ये सारी चीज़ें नेमतों में आती है ना, जो अल्लाह की मदद के लिए, अल्लाह के दीन की मदद के लिए। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम युसब्बित अक़दामकुम। तो अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह ताला कैसे मदद करते हैं तुम्हारी? कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश डैश, कैसे मदद करते हैं अल्लाह ताला? अफसोस हो रहा है मुझे हदीस की यही हदीस कोट करेंगे। वल्लाहु फी औनी लब्दी मा कान लब्दु फी औनी अखीही। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह ताला उसके मदद में लगे रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी शक्लें हैं अल्लाह ताला की। एक और दूसरा मदद का तरीका क्या है कि अल्लाह ताला मदद करते हैं, यानी जो भाई गायबाना तौर पर अपने किसी भाई की दिफा करता है, क्या उसके हक में दुआ करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हक में वो दुआ कबूल करते हैं और उसके दिफा करने के लिए उसकी इज्जत में इजाफा करते हैं। मसलन ये कि कहीं पर किसी मजलिस में है, अब हमारी किसी बहन या भाई की कोई गीबत कर रहा है, अब उसका दिफा करना कि नहीं नहीं मैं जानती हूँ उसको अच्छी तरीके से, वो ऐसी ऐसी नहीं है। दुश्मनी में कोई अगर कर रहा है और या बुग़्ज़ की वजह से कोई कर रहा है तो उसका दिफा करना। तो ये क्या किया आपने? अपने भाई की मदद की और बदले में अल्लाह ताला आपकी कहीं इस तरह से अगर जिल्लत
کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں دفاع کرنے والا کوئی بھیج دیں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو یہ منافقین کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا. آگے ان کے بارے میں اور دیکھتے ہیں. اپا ولو الدین النصیحت، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. 2 ورڈ کی حدیث ہے، یاد رکھو، بہت اچھی ہے. الدین النصیحت یعنی دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. آیت نمبر 30 وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. اور اگر ہم چاہیں ہم دکھا دیں آپ کو، آپ پہچان لیں گے ان کے، یعنی یہ ہے منافق، آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں کہ یہ ان کو پہچان لو، یہ منافقین ہے جو اندر سے تم کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھ رہے ہیں، آپ کو مشورہ بھی دے رہے ہیں، تو آپ تو بالکل نہیں پہچانیں گے کیونکہ آپ علم غیب نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیں کہ یہ ہے منافق، پہچان لو اس کو اس کی شکلوں سے، ان کو ان کے چہروں سے، ان کی شکلوں سے. اگر شکلوں سے نہیں بھی پہچان پا رہے ہیں وَلَتَعْرِفَنَّهُ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تم ضرور پہچان لوگے ان کو ان کے بات کے انداز میں، یعنی منافقوں کے بات کرنے کا اسٹائل سے تم ان کو پہچان جاؤ گے. کیونکہ جو سچا مومن ہوتا ہے اس کی گفتگو کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کی اللہ کے لیے تڑپ اور دین کے لیے محبت یہ یعنی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑتی ہے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال جانتے ہیں. وہ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں، بس وہ ہم کو دکھانا چاہتے ہیں. تو یہاں منافقین کے لیے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو ان منافقوں کی صورتیں بھی آپ کو دکھا دیں اور آپ انہیں دیکھتے ہی پہچان جائیں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت رکھتے ہیں، رسوا نہیں کرنا چاہتے، اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں. کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی مخلوق پر پردہ ڈال رکھا ہے. اسلامی احکام ظاہر پر لگتے ہیں، باطن کا علم اللہ ہی کو ہے. یعنی اب اسلامی کوئی احکام، مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو بظاہر تو وہ مسلمان ہے، لیکن دل سے اس کا کیا ہے وہ خود جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. پھر فرمائے کہ آپ تو انہیں ان کے لہجے سے ہی پہچان جائیں گے، کیونکہ ان کی باتیں ان کے دلوں کی غمازی نہیں کرتی، ان کا بھانڈا پھوڑ دیتی ہے، اور انہیں ان کے طرز کلام سے ہی پہچان لیا جاتا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ انسان کا راز اس کے چہرے پر ظاہر فرما دیتے ہیں، اور اس کی زبان سے غیر شعوری طور پر ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جن سے ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے. یعنی جیسے بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانا. اب سورہ توبہ میں ان لوگوں نے یہی کیا نا کہ جنگ تبوک میں جو گئے 3 لوگوں نے سچ کہہ کر یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 50 دن تک کا ان کی توبہ نہیں قبول کی، ان کو سخت اذیت اٹھانی پڑی. لیکن یہ منافقین آرام سے آئے، جھوٹ بول کر، اللہ کی قسم کھا کر، اور بچ کر نکل گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کر ان کی منافق کیا. آپ نے کیوں ان کو جانے دیا؟ آپ نے کیوں ان کی باتوں پر یقین کر لیا؟ یہ تو پکے جھوٹے ہیں، اور یہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو نام بھی بتا دیں، اور نام نہیں بھی بتائے تو آپ ان کے چہروں سے ہی پہچان لو گے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 80 سے زیادہ منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے کہ یہ منافقین ہیں. لیکن آپ سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ اس راز کو کبھی فاش نہیں کرنا، یعنی کسی پر ظاہر نہیں کرنا. چاہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اور یہ منافقین ہیں، لیکن کسی پر بھی یہ راز فاش نہیں کرنا، اور آپ نے کبھی بھی نہیں کیا. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہونے لگے، زخمی ہو گئے، تو بلا کر حذیفہ بن یمان کو کہتے ہیں کہ حذیفہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنے کے لیے تو نہیں کہوں گا، لیکن صرف مجھے یہ بتا دو کہ میں کہیں میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں شامل ہے. کون ہے یہ؟ وہ
کہ جن سے شیطان 10 قدم کی دوری پر بھاگتا ہے، اتنے تقوی اور پرہیزگار، اور وہ اپنی عمر رضی اللہ عنہ، اور وہ اپنی موت کے وقت یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، نام تو نہیں بتاؤں گا میں سب کا، لیکن آپ نہیں ہیں ان میں سے، تو آپ بہت مطمئن ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا نام ان میں نہیں ہے۔ تو یہ ڈرتے تھے منافقین۔ تو ہم لوگوں کو کتنی ایسی چیزوں سے الرٹ رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ میں ظاہر میں کچھ ہوں اور باطن میں کچھ ہوں، اور اندر کا حال میرا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، ایمان والوں کی طرف اشارہ ہے، یہاں تک کہ ہم مجاہدین کو جان لیں اور صبر کرنے والوں کو، اور تمہارے حالات کی جانچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعنی ہم تمہیں احکام و ممانعتوں سے آزمائیں گے کہ تم کتنے پانی میں ہو، کون کون مجاہد ہے، کون کون صبر گزار اور محنت پسند ہے۔ ہر مسلمان کو خوب معلوم ہے کہ اللہ علام الغیوب ہے۔ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو وہ کام ہونے سے پہلے ہی ہر شخص کی حالتیں معلوم ہے، اس کے عمل، اس کے غور و فکر، اس کے تغیرات معلوم ہے۔ تو پھر یہ مطلب ہے کہ دنیا جان جائے اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ کون ان کا رفیق و مخلص ہے اور کون درپردہ دشمن و منافق ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لِنَعْلَمَ کا ترجمہ لِنُورِیَا، تاکہ ہم دکھا دیں آپ کو، سے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کون سچا مومن ہے، کون منافق ہے، کون مشرک ہے، لیکن ہم تاکہ ان کے خبریں آپ کو بتا دیں، آپ پہچان لیں ان کے چہروں سے، ان کی باتوں سے اور ان کے ناموں سے کہ یہ منافقین ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے زیادہ صبر والے، کہ معلوم تھا نام، لیکن آپ نے کبھی نہ ظاہر کیا، نہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ کوئی نفرت کی، نہ ان کو یہ کہا کہ ہاں یہ منافق ہے، بلکہ جو سردار ہے ان کا، اس کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی دعا بھی کی، اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کو قبر میں بھی اتارا۔ تو باقی کے منافقین کے ساتھ کیا حال ہوگا آپ کا؟ کیونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو سارے رسولوں کو مانے۔ اگر کوئی باقی سب رسولوں کو مانے، اللہ کو بھی ایک مانے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، اس قرآن کو نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مانتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا ہے، مخالفت کرے، لن یضر اللہ شیئا، ایسے لوگ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور عنقریب ان کے اعمال اللہ ضائع کر دیں گے۔ جو اچھے اچھے کام وہ دنیا میں کرتے رہے، خدمت خلق کرتے رہے، اور اگر اشارہ منافقوں کی طرف سے ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ سب کچھ کر لیتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، اس کی وجہ سے بھی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اعمال کس کس چیز سے ضائع ہوتے ہیں، کسی کو یاد ہے کیا 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 عمل کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ ایک اب منڈے کی بات ہے، ایک ہفتے کی بھی نہیں، آپا منڈے کی یہ بات۔ ایک آیت میں یہ تھا کہ وہ ناپسند کرتے تھے، وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو ناپسند کرتے تھے، تو وہ آیت تھی کہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور مرتد یہ ہونے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے
اور اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو ناپسند کرنے کی وجہ سے. اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے نا. اور گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے تو نہیں، گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے تو وہ نہیں ہے. گناہ کے بعد اگر نیکی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. وہ ایک الگ آیت تھی. یہاں سوال یہ کہ کون کون سے وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے، کون کون سے وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. مرتد کا لکھائی تھی، یاد ہے کہ نہیں؟ منڈے کی بات ہے. ہے نا، بولی نا میں نے مرتد ہونے کی وجہ سے. مرتد ہونے کی وجہ سے، اور اس چیز کے لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بھی. تو یہ سارے اعمال. اور باجی یاد 4 رکھیں، بتائے تھے آپ نے، اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، اور مرتد ہو جانے کی وجہ سے. اور اب یہاں پر آگے اور آ رہا ہے، کیونکہ یہ ٹوٹل ابھی جو اینڈ ہو رہی ہے سورہ محمد، وہاں تک کا، شروع سے لے کر وہاں تک کا 12 ٹائم، 12 مرتبہ اعمالکم اعمالہم اعمالکم اعمالہم 12 مرتبہ آیا ہے. اب آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے کہ لکھو پوری اس میں سے کہ کون کون سی آیت نمبر میں کتنی مرتبہ، یعنی ٹوٹل 12 مرتبہ تو آیا، یہ بتا دی میں نے. اب آپ لوگ لکھو آیتیں نمبر کے ساتھ. آیت مت لکھو، نمبر لکھو کہ یہ آیت میں آیا ہے اعمالکم آئے گا یا اعمالہم آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں ان کے اعمال. ان کی کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اعمالکم اور اعمالم. اعمالہم، ہاں، اعمالکم اور اعمالہم. تمہارے اعمال اور ان کے اعمال. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو. جواب بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. کن کے وہ پہلے گزر چکا. اب کون ہے جن کے اعمال کو بچایا جا سکتا ہے ضائع ہونے سے؟ تو اس میں سب سے ٹاپ کی شرط کیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو. مزید تاکید ایمان والوں کو، یعنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرے اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. ایک لسٹ میں ایک اور اضافہ، جو اللہ کے رسول، اس سے پچھلے ہفتے میں نے لکھائی تھی نا منڈے کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرے اس کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. مثلا یہ کہ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن کو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا، تو ایسے کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ حدیث کو نہیں ماننا یعنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. تو ان الذین کفروا، یعنی کافر جو لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکنے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، اور ہدایت آ جانے کے بعد ایمان سے پھر جانے والے ہیں، اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ تو خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں، کچھ اپنا ہی کھو رہے ہیں. یہ قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوں گے. اللہ ان کے اعمال غارت کر دیں گے. ارتداد سے پہلے کے نیک عمل مرتد ہونے کی وجہ سے برباد کر دیے جائیں گے، اور انہیں ان عملوں کا مچھر کے پر کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح ارتداد یعنی مرتد ہو جانا، کفر نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. نیکیاں جو ہے برائیوں کو مٹا رہی ہے، ویسے ہی مرتد ہو جانا ان کی نیکیوں کو مٹا دے گا. ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ فرماتے ہیں ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے صحابہ کرام کا خیال تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی گناہ نقصان دہ نہیں ہے، جس طرح شرک کے ساتھ کوئی نیک عمل مفید نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. پھر صحابہ کرام ڈرنے لگے. یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. لیکن جب یہ آیت پڑھی تو بڑے فکر مند ہو گئے، ڈرنے لگے کہ کہیں گناہ نیکیوں کو نہ کھا جائے. یعنی گناہ گار ہونا بھی کیا ہے؟ ہماری نیکیوں کو کھا جائے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارا یہ خیال تھا
کہ ہر نیکی مقبول ہے یہاں تک کہ یہ آیت اتری، یعنی ہر نیکی قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ یہ آیت اتری کہ ہاں کچھ ایسے کام بھی ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں. ہم نے سوچا وہ کون سے گناہ ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں گے. پھر ہم نے یہ رائے قائم کی کہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جو جہنم کو واجب کرنے والے ہیں اور بے حیائیوں کے کام ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 48 میں آیت اتار دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پھر جب یہ آیت اتر آئی تو ہم اس بارے میں کچھ کہنے سے رک گئے. ہم کبائر و خواہشی کے ارتکاب کرنے والے پر ڈرتے تھے، یعنی جو کبیرہ گناہ کرنے والے تھے ان پر ہم ڈرتے تھے، ان سے بچنے والوں کے بارے میں امیدوار تھے. تو واطیع اللہ واطیع الرسول، یعنی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، جس سے تم کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوگی، اور مرتد ہونے سے باز آ جاؤ جس سے نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اپنے عمل بیکار نہ کرو، یعنی مرتد ہو کر انہیں ضائع نہ کرو. اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اتنی ضروری ہے، سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویکفر عنکم سیئاتکم. اور دوسرا واطیع اللہ واطیع الرسول لعلکم ترحمون. تو دونوں ہی چیز ہمارے لیے شرط ہے نیک اعمال کرنے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کا معنی کیا ہے کہ جو کچھ بھی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے اس کی مکمل طور پر اطاعت کرنا، خوشی سے اطاعت کرنا. اور واطیع الرسول، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر کہا ہے، کر کے بتایا ہے، یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے ہیں. حدیث کی 3 قسمیں، قولی، فعلی، تقریری. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ان ساری چیزوں پر ایمان بھی لانا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے. یہ واطیع الرسول ہے. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ بہت ڈیٹیل طلب ہے کہ اس کی بہت ڈیٹیل میں کہ واطیع اللہ واطیع الرسول کے معنی کیا ہے. سورہ آل عمران میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھا ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. منافقت سب سے زیادہ اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتے تھے. پھر وہ مر گئے اور وہ کافر ہی تھے. فلن یغفر اللہ، پھر ہرگز نہیں اللہ ان کو معاف کریں گے کفر کے ساتھ اور دین کے راستے سے لوگوں کو روکے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. کون کون سے طریقے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے؟ منڈے کا کوشچن. کون کون سے طریقے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے؟ اب میں یہ کوشچنس اس میں دے دوں گی ایگزام میں تاکہ اچھے سے اپنا لکھا ہوا بھی پڑھو، کیونکہ لکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں نا. ابھی منڈے 2 دن پہلے کی بات ہے. 3 طریقے میں نے لکھوائی تھی، یاد ہے کسی کو؟ وَصَدُّوا فِي سَبِيلِ اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے 3 طریقے. اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو ناپسند کرنا نا، اللہ کے ساتھ شرک اور مرتد ہونا. نہیں 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 نہیں، اللہ یہ کی راہ دونوں میں تو خرچ نہ کرنا. نہیں نہیں، نہیں. کسی نے بھی نہیں لکھا ہے. میں نے 3 قسمیں لکھائی تھی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کے زبردستی یہ تو کسی نہیں کو کہ ہاتھ سے بال یا زبان سے روکا جائے نا. ایمان لانے پر اس اور کے اس پہ ظلم کیا جائے تاکہ وہ ڈر کر ایمان سے ہٹ جائے، یہ تو نہیں ہے. اور لوگوں کے اندر ایمان لانے والوں کے خلاف ایسے ایسے پروپیگنڈے. نمبر 1، زبردستی کسی کو ہاتھ یا زبان سے روکا جائے نا. ہاں، ایمان لانے سے روکا جائے. نمبر 2، دوسرا یہ کہ ایمان لانے والوں پر ایسے ایسے ظلم و ستم ڈھائے جائیں کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہی نہیں اور ان کو دیکھ کر ڈر کر ایمان لانے سے رک جائے. تیسری قسم، اس کے دل میں فتنہ ڈرا ہاں تیسرا طریقہ ڈالے. یہ، ہاں لوگوں کے اندر ایمان لانے والوں کے خلاف ایسے وسوسے اور ایسے پروپیگنڈا کیا جائے کہ وہ دین سے بدگمان ہو جائے، بددل ہو جائے اور اسلام کی طرف نہ بڑھے. یہ سب اللہ کے راستے سے روکنے کے طریقے ہیں. آج یہ تینوں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تینوں ہی طریقے ہو رہے ہیں نا اسلام سے دور کرنے کے. اب تیسرا
تیسرا یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف ایسے وسوسے ڈالے جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف آنے ہی نہ پائے. باجی دوسرا बाजी पहला बोलिए. आपा लिखा है मंडे के दिन नहीं है, लास्ट वेडनेसडे का है ये. نہیں ابھی تو کیے پرسوں. आपा मैं तो एब्सेंट ही, मेरे पास लिखा हुआ है. 4 तारीख का है आपका ये. हाँ अभी का नहीं है मंडे. پچھلے بھی ایک ہفتہ ہوا نا, تو کیا مطلب ایک ہفتے پہلے کا تم لوگ بھول جاتے ہو. نہیں आपा है लिखا हुआ मेरे पास भी. नहीं बता रही, लिखा हुआ है. نمبر ایک, زبردستی کسی کو ہاتھ سے زبان سے اللہ پر ایمان لانے سے روکا جائے. نمبر دو, یہ کہ ایمان لانے والوں پر ایسے ایسے ظلم ستم ڈھائے جائیں کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہی نہیں اور ان کو دیکھ کر ڈر کر ایمان لانے سے رک جائیں. نمبر تین, کہ لوگوں کے اندر ایمان لانے والوں کے خلاف ایسے وسوسے اور ایسے پروپیگنڈا کیا جائے کہ وہ دین سے بدگمان ہو جائے, بددل ہو جائیں اور اسلام کی طرف نہ بڑھیں. یہ سارے طریقے ہیں اسلام سے روکنے کے. اس کے بعد ہی ہے اضل اعمالہم, کہ اللہ تعالیٰ بھٹکا دے ان کو, ان کے اعمال کی وجہ سے ضائع کر دے ان کے اعمال. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور پھر وہ مر گئے اور وہ کافر ہی تھے, پھر ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے. کفر کے ساتھ اور دین کے راستے سے لوگوں کو روکے, اس کے لیے جنت میں یعنی جنت ہے ہی نہیں. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم, بس سستی نہ کرو اور صلح کی طرف نہ بلاؤ. وانتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے. واللہ معکم, اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم, اور تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے, تمہارے اعمال میں کمی نہیں کریں گے. مراد کیا ہے کہ جنگ میں سستی نہ کرو اور بزدلی کے ساتھ صلح نہ کر لو. اللہ یہ کہ بعض دفعہ کچھ ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ یعنی کفر کرنے والے اور لوگوں کو اللہ کے سے روکنے والے اگر حالت کفر ہی پر مر گئے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ شرک کو نہیں بخشیں گے, باقی اور گناہوں کو اگر چاہے تو بخش دے. پھر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی مسلمانوں دشمن کے مقابلے پر سستی کا اظہار نہ کرو, کمزور مت بنو اور صلح کی خواہش مت رکھو. ان سے دبو نہیں بلکہ ان پر غالب آ کر رہو. اگر قوت و تعداد میں تم ان سے بڑھے ہوئے ہو اور اگر کافر بڑھے ہوئے ہوں اور امام و خلیفہ صلح ہی میں مصلحت دیکھے تو صلح کر سکتے ہیں. یعنی کچھ ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ جس میں صلح بہتر ہے. یعنی ایسی جگہ تم پھنس گئے ہو جہاں پر کہ تم اکیلے ہو اور چاروں طرف سے کفر کا وہ ہے. اب ان کے ساتھ تم اکیلے مخالفت نہیں کر سکتے نا, مقابلہ نہیں کر سکتے, تو اچھا ٹھیک ہے ان سے صلح کر لیتے. جیسا کہ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی مشرکوں سے صلح کر لی تھی جب انہوں نے آپ کو مکے سے روک دیا تھا اور آپ کو صلح کی دعوت دی تھی. اگلی آیت, اگلی جو سورے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ڈیٹیل ہے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے لیے صلح کر لی تھی ان کے ساتھ, حالانکہ آپ حق پر تھے اور یہ مشرکین کی ساری شرطیں غلط تھی, لیکن آپ نے صلح کر لیا, مان لیا, جس کا نام صلح حدیبیہ ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, اس میں مسلمانوں کو فتح و ظفر کی اور غیبی امداد کی بشارت ہے. پھر فرمایا اللہ تمہارے اعمال برباد نہیں کریں گے, یعنی تمہارے نیک عملوں کا پورا پورا ثواب ملے گا. یعنی اگر تم ان کے سستی نہیں کرتے ہو, بزدلی نہیں دکھاتے ہو اور ان کی طرف جھک نہیں جاتے ہو اور ان کے ساتھ صلح نہیں کر لیتے ہو, یعنی ذرا سا تمہارے اوپر کوئی چیز آئی تو نہیں چھوڑو ہم لوگ مان لیتے ہیں ان کی بات, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کیس کے لیے ہے, یہ کبھی ایسا ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. محض دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے, اس کے پیچھے لگے ہو, اس کے لیے جی رہے ہو, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تم کو تمہارے اعمال کا اچھا صلہ دے گا اور تم سے تمہارے مال کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. یعنی اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, کیونکہ
अल्लाह समद, अल्लाह तो बेनियाज है। जब वो कहते कि मेरे रास्ते में खर्च करो तो अगर वो तुमसे ये माल मांग बैठे, फयुहफिकुम, फिर मांगने में ज्यादती करें। इहफा कहते हैं किसी चीज की इंतहा को पहुंचना, यानी इसरार करें, जबरदस्ती मांगे, यानी बहुत ज्यादा मांगे अल्लाह ताला, तब खलू, तो तुम बुखल करोगे। यानी अल्लाह ताला ने माल दिया है और अल्लाह ही ताला अगर तुमसे इसरार करे कि तुम दो अल्लाह की राह में खर्च करो, तो तुम क्या करोगे? तो तुम बुखल से काम लेते हो। मसलन हम पर ज़कात अल्लाह ने फर्ज की है, कितनी ज़कात हमारे माल की है? 2.5%, और वो भी हमको देना भारी पड़ता है। उसके बरक्स अगर अल्लाह ताला 97.5% यानी ज़कात होती और सिर्फ तुमको कहा जाता कि तुम अपने लिए 2.5% रखो, तो कोई ईमानदारी से ज़कात देता? आज इतना कम होने पर भी नहीं, इतने हीले बहाने निकालते हैं कि बुखल से काम लेते हैं। कि कितने लोगों को मैंने सुना है खुद के, साल आने से पहले हम क्या करते हैं, मसलन बच्चियों के लिए जेवर बना के रखे हैं, अब वो ये इसको निसाब को पहुंच गए, अब जब वो आता है तो वो उठाकर बीवी को दे देते हैं, लो ये तुम्हारे लिए। फिर साल गुजर जाता है, लो ये बेटी के लिए। तो किसको धोखा दे रहे हैं? युखादिऊन अल्लाह वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, अपने आप को तुम धोखा दे रहे हो, अल्लाह को धोखा दे सकते हो? अल्लाह ही का माल है और अल्लाह के लिए ये सारी बुखल और ये कंजूसी और ये सारी चीजें। तो अल्लाह ताला यही यहाँ फरमा रहे हैं, वयुखरिजु अदगानकुम, और निकाल दे तुम्हारे कीने बुग़ज़, तुम खुद ही कहने लगो ये है इस्लाम और इसका कानून, हम बाज आए ऐसे कानून से। यानी अगर अल्लाह ताला इतनी सख्ती करते तुमसे माल लेने में, तो तुम खुद ही अपनी जबानों से ये करने लगते कि ऐसे इस्लाम से तो हम नऊज़ुबिल्लाह बाज आए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इनको, यानी दिया हुआ अल्लाह ताला का ही है। अल्लाह दुनिया की हिकारत और नापायदारी बयान फरमा रहे, यानी दुनियावी जिंदगी महज एक खेल तमाशा है, यानी उसका अंजाम खेल कूद जैसा है, जिसमें न तो इज्जत और अजमत है ना पायदारी है। जैसे बच्चों ने मिट्टी का घरौंदा बनाया और खेलने लगे, फिर जब खेल से उकता जाते तो क्या करते? उसको तोड़ डालते, बिगाड़ देते। लेकिन वो दुनिया जिससे अल्लाह की रजा तलाश की जाए, वो बड़ी अजमत वाली है। यानी दुनिया बज़ाहिर क्या है? बुरी चीज नहीं है। अगर बुरी चीज होती तो अल्लाह ताला इसमें इतनी सारी हमारे लिए वुसअतें नहीं पैदा करते। बुरी चीज कब है? कि उसको सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरे में करने में लगा देना और अल्लाह के लिए उसमें से कुछ भी ना खर्च करना, क्योंकि इसका नतीजा आखिरत में जाहिर होगा। जो अल्लाह की रजा की तलाश में दुनिया में गुजर बसर करता है, आखिरत में उस पर जाहिर हो जाएगा, यानी उसका नतीजा जो पाकीज़ा और अजीम होगा। इसलिए फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाकर गुनाहों से बचते रहो और नेकोकार बनकर जिंदगी गुजारने लगो, तो तुम्हारी नेकियों का कयामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगते, वो तो तुमसे ईमान और तकवा का मुतालबा करते हैं। वो तुमसे बेनियाज और गनी है, तुम्हारे पास भी उसका दिया हुआ माल है। रहा माल में सदका फर्ज कर देना, सो वो अल्लाह को नहीं मिलता, वो भी तुम्हारे मोहताजों को ही जाता है। तुम्हारे अपने भाइयों और की मदद होती है, उनकी हमदर्दी की गरज से फर्ज किया गया है, और कयामत के दिन इसका सवाब भी तुम्ही को मिलेगा। यानी तुम्हारे ही कौम के लोगों को वो ज़कात जा रही है, जिससे उनकी मदद हो रही है, जिनका उनको फायदा पहुंच रहा है, और वो कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि तुमने दिया उनको लिया, तुम्हारा माल निकला उनको फायदा पहुंचा, नहीं। तुम्हारा जो माल निकला वो जखीरा बन गया अल्लाह ताला के यहाँ, और अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ाकर उसको देंगे, क्योंकि वल्लाहु गनिय्युम व अंतुमुल फुकरा, यानी अल्लाह तो बेनियाज है और तुम सब मोहताज हो। यानी दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह का मोहताज नहीं हूँ। और यानी अगर अल्लाह तुमसे तुम्हारे माल का मुतालबा करते और तुम्हें अल्लाह की राह में माल खर्च करने पर मजबूर कर देते, तो तुम बखीली पर उतर आते, जिससे तुम्हारे दिलों के कीने जाहिर हो जाते। इस आयत में कंजूसी का बयान है कि तुम वो हो कि जब तुम्हें अल्लाह की राह में माल खर्च करने की दावत दी जाती है,
تو بعض لوگ بخل کرنے اور سکڑنے لگتے ہیں. در حقیقت یہ ان کی نادانی ہے کہ اپنی جانوں سے کنجوسی کر رہے ہیں. اس کنجوسی نے ایک تو ان کا اجر گھٹا دیا, دوسرے وبال انہی پر پڑے گا. اللہ کا کیا بگڑے گا, وہ تو سب سے بے نیاز ہے. ہر وقت ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اپنی ذات کے اعتبار سے اسی کے محتاج ہو اور اسی کے در کے بھکاری ہو. غنی اللہ کا اور احتیاج مخلوق کا لازمی وصف ہے. یعنی عاجزی مخلوق کے لیے ہے اور اللہ کا غنی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے. نہ اللہ سے غنا الگ ہو اور نہ مخلوق سے محتاجگی. پھر فرمایا کہ اگر تم نے اس کی تابع داری نہیں کی, منہ موڑ لیا اور اس کے احکام پسے پشت ڈال دیے, تو وہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئیں گے, قومن غیرکم, کہ جو تم جیسی نافرمان اور سرکش نہیں ہوگی. وہ اللہ کی بات سنیں گے, اسے جانیں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. جیسے دعا مانگتے ہوئے کیا دعا کرنا چاہیے, اللہ سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہ نحن فقراء وانت غنی یا ارحم الراحمین, کہ ہم سب محتاج ہیں. اپنی عاجزی کا اظہار, نحن فقراء, یا رب ہم فقراء ہیں, آپ کے در کی بھکاری ہیں, آپ کے در کے محتاج ہیں, اور آپ غنی ہو, بے نیاز ہو. آپ کے تو خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ساری دنیا, جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے میرے بندو, جنوں ان سب کی سب مل کر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اپنی اپنی پسند کا. یعنی ہر کوئی ایک مثال کے طور پر سوال کرے, اللہ تعالیٰ مجھے بادشاہ بنا دو. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو پانی میں ڈبانے سے سوئی میں جتنا پانی لگتا ہے. کہ اللہ کے خزائن ہے, خزانے بھی نہیں, خزائن, بہت سارے خزانے. اور اے جنوں انس کی جماعت, تم سب کی سب مل کر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آؤ, یعنی اللہ کو نہیں مانو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی سوئی کو پانی میں ڈبا کر اس میں پانی لگتا ہے. یعنی نہ عزت میں کمی اور نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی یعنی اس کو اللہ کی شان میں کوئی کمی کر سکتا ہے. تو جب ہم محتاج ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے دعا مانگنا چاہیے, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, اپنے آپ کو فقیر بنا کر. چاہے کہ کتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم ہر حال میں آپ کے محتاج ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی حکمت ہے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سب کچھ نہیں دیا, بلکہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمی رکھی ہے تاکہ اللہ کو گڑ گڑائیں, یاد کریں, اللہ سے عاجزی کریں. اگر سب کو دے دے تو تکبر کے مارے سب کی سب وہ کریں. انسان دنیا میں دیکھتے ہیں نا, جس کو تھوڑا سا بھی مال مل جائے, تھوڑا سا حسن مل جائے, تھوڑا سا اقتدار مل جائے, تو کیسے تکبر کے ساتھ زمین پر چلتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا کوئی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یاد دلاتے 5 ٹائم کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ تم اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو, اللہ تعالیٰ بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے, تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو. ایک دعا ہے, ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی, انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ ٹائم, کہ یہ آیت سے ریلیٹڈ دعا انشاءاللہ آپ لوگوں کو لکھائیں گے کہ بہت خوبصورت دعا ہے, وہ یاد کریں گے ہم سب اور وہ مانگیں گے. کیا بولے, نحن الفقراء, نحن فقراء انت غنی یا ارحم الراحمین, یا غنی اغنینا وانت خیر الاغنیین, یہ بھی دعا ہے. نحن فقراء انت غنی یا غنی اغنینا وانت خیر الاغنیین, ہم سب فقیر ہیں اور آپ غنی ہو. اور یا غنی اغنینا, اے بے نیاز ہستی, ہم سب کو بھی اپنے سوا تمام لوگوں سے بے نیاز کر دیجئے, کیونکہ وانت خیر الاغنیین, آپ تمام غنیوں سے بھی بڑھ کر غنی ہیں. یعنی دنیا میں کوئی اگر سوچے کہ اس کو کسی کی محتاجگی نہیں, تو وہ تو ایک ہی ذات ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, باقی سبھی فقراء ہیں, باقی سبھی محتاج ہیں. باجی یہ اسماء حسنہ کے ساتھ جو دعا کرنا ہے نا, جیسے یہ ابھی آیا وانتا غنیین ہے نا, تو یہ نا ہم لوگ کو نہیں آتا, ابھی تھوڑا تھوڑا آتا نا, یا ارحم الراحمین آتا نا, یا رحمان ارحم یا رحمان یا الراحمین, رحیم ارحمنی, ارزقنی, ہاں ایسا آتا ہے. اور مطلب سب اسماء حسنہ کا اپنے کو انشاءاللہ باجی تھوڑا سا گائیڈ کرنا نا. انشاءاللہ. تو یہ غنی کے ریلیٹڈ ہے نا, یا غنی اغنینا
وانت خیر الاغنیین. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سورہ محمد مکمل ہوئی.